MTA International, reaching the corners of the earth. اب حضرت مرزا طاہر احمد صاحب خلیفۃ المسیح الرابع امام جماعت احمدیہ ایدہ اللہ تعالی بنص العزیز کا خطبہ جمعہ ہوگا۔ حبیبنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد 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 صلی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اذان دیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا اشہد ان لا اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ
شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ چند سالوں سے میں جہاں جماعت احمدیہ کو دعوت اللہ کی طرف مسلسل توجہ دلا رہا ہوں، وہاں ساتھ ہی اس بات پر بھی زور دیتا چلا آ رہا ہوں کہ اپنے کردار کو عظیم بنانے کی کوشش کریں. قرآن کریم سے بارہا متعدد جگہ یہ واضح ہدایت ملتی ہے کہ جب تک کردار میں عظمت نہ ہو، نہ بات میں عظمت پیدا ہو سکتی ہے، نہ دعا میں عظمت پیدا ہو سکتی ہے. ایک جگہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ تمہاری دعا آسمان کی طرف رفعت اختیار نہیں کر سکتی، آسمان کی طرف بلند نہیں ہو سکتی جب تک تمہارا کردار اسے بلند نہ کر رہا ہو. اس میں قبولیت دعا کا ایک بہت گہرا راز ہے. اور دوسری جگہ ایک موقع پر یہ فرمایا کہ قول حسن بہت اچھی چیز ہے، اس کے بغیر دعوت اللہ ممکن نہیں، مگر شرط یہ ہے کہ ساتھ عمل اچھے ہیں. تو در حقیقت یہ دونوں مضمون ایک ہی مرکزی فلسفے سے تعلق رکھتے ہیں. یعنی دعا میں بھی کہ خدا بھی بات اسی وقت سنتا ہے جب اس کے پیچھے عظمت کردار موجود ہے، اور اس کے بغیر دعا میں طاقت پیدا نہیں ہوتی. تو بندے کیسے تمہاری بات سن لیں گے جو خدا کی نسبت کم رؤوف اور رحیم ہیں، کم توجہ کرنے والے ہیں، خدا کی نسبت بہت ہی کم، یعنی کوئی نسبت ہی نہیں ابھی تک، تمہاری غلطیوں سے درگزر کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ تو بعض کمزوروں کی دعا بھی سن لیتا ہے، بعض دفعہ بدکرداروں کی دعا بھی سن لیتا ہے، لیکن بندوں میں یہ بات کم دکھائی دیتی ہے. خود ان کا کیسا بھی کردار ہو، اگر کسی اچھے کام کی طرف بلانے والے میں معمولی سا نقص بھی پائیں تو اکثر وہ اس نقص کو ابھار کر پیش کرتے ہیں اور اس کی ساری اچھی باتوں کو اس وجہ سے رد کر دیتے ہیں کہ اس کہنے والے کے اندر یہ خرابی موجود ہے. قرآن کریم سے جب یہ پتہ چلا کہ دعا کا بھی بنیادی طور پر عظمت کردار سے تعلق ہے اور استثنائی طور پر تو خدا کی رحمت محدود ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جب چاہے جس کی چاہے دعا سن لے، یہ اس کی نفی نہیں ہو رہی. مگر بندے بالعموم زیادہ سخت دل ہوتے ہیں، زیادہ تنقید کرنے والے ہوتے ہیں، اور ان پر وہی اچھا قول اثر کرتا ہے جس کے ساتھ عظمت کردار موجود ہے. اس لیے مبلغ بننے کے لیے جماعت کو اپنے کردار کو بلند کرنے کی نہایت شدید ضرورت ہے. اور جہاں دعوت اللہ کے وعدے ملتے ہیں وہاں مجھے یہی فکر شروع ہو جاتی ہے کہ دعوت اللہ کرنے والوں نے اپنے اندر کوئی پاک تبدیلی پیدا بھی کی ہے کہ نہیں. جہاں کرتے ہیں وہاں پھل لگنے شروع ہو جاتے ہیں.
جہاں اس ضمن میں کوئی مؤثر اقدام نہیں ہوتا، نہ جماعت کی انتظامیہ کی طرف سے نہ انفرادی طور پر، وہاں فہرستیں تو بن جاتی ہیں مگر ان کا پھل نہیں ہوتا۔ اس معاملے کی اہمیت کا ایک مشاہدہ میں نے اپنے گزشتہ سفر ویلز میں کیا۔ ویلز میں چند دن کے لیے گیا تھا، وہاں جماعت نے علاقے کے معززین کو سوال جواب کی ایک مجلس کے لیے بلایا ہوا تھا۔ میرے ساتھ بائیں ہاتھ وہاں کے شہر کے ایک بہت ہی حرب عزیز دوست اور میئر بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے جو گزشتہ دفعہ یہاں تقریب منعقد کروائی تھی جس میں قرآن کریم کے ویلش ترجمے کی نقاب کشائی کی گئی تھی، اس میں ایک لمبا سا آدمی جو انگریز تھا اور یارک شائر کی طرف سے آیا تھا، وہ کون تھا؟ میں نے ان کو بتایا کہ وہ نعمان نیومین ہیں اور ویلز سے ہی تعلق رکھتے ہیں، ویلش احمدی ہیں اور غالباً اس لحاظ سے تاریخی حیثیت رکھتے ہیں کہ پہلے ویلش ہیں۔ تو اس کے بعد ایک لمبے عرصے تک وہ مجھے بار بار یہی کہتا رہا کہ اس شخص کے چہرے پر ایک ایسی صداقت تھی اور اس صداقت کا ایک ایسا گہرا اثر میرے دل پر پڑ رہا تھا کہ اس سے باتیں کرتے کرتے مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہ شخص سچا ہے اور جو بات کہہ رہا ہے اس میں دھوکہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا میرے دل پر اتنا گہرا اثر چھوڑا ہے اس شخص نے، حالانکہ تھوڑی باتیں ہوئی، لیکن میں نے جب ان کی چال ڈھال دیکھی، ان کی باتوں کی طرز دیکھی، ان کی آنکھوں کے اندر روشنی پائی، مجھے وہ سرتاپا سچائی دکھائی دیا۔ انہوں نے بتایا کہ اس وقت سے لے کر اب تک میں ہر مجلس میں یہ کہتا ہوں کہ تم جو بعض مسلمان ممالک کے رویے کے نتیجے میں اسلام کو کنڈیم کرتے ہو یہ درست نہیں ہے۔ اس نے کہا میں ان کو کہتا ہوں کہ میں نے ایسے مسلمان دیکھے ہیں جن سے تم سبق سیکھ سکتے ہو، جو کردار اور اخلاق میں ایک معیار ہیں اور ایک نمونہ ہیں۔ اس لیے سنجیدگی سے اسلام کے اندر اس کی تحقیق کی طرف توجہ ہو اور تمہیں اس میں بہت سی سچی باتیں دکھائی دیں۔ پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ جو کتابیں مجھے دی گئی تھیں میں ان کا مطالعہ کر رہا ہوں اور آئندہ بھی میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں دلچسپی دوں گا، باوجود اس کے کہ میرا سیاسی کردار مجروح ہو رہا ہے اور لوگ یہ کہنے لگ گئے ہیں کہ یہ تو مسلمانوں کی طرف مائل ہو گیا، اور باوجود اس کے کہ بعض لوگ یہاں ایسے جاہل ہیں کہ جب میں ان کو سمجھاتا ہوں تو وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ تم ڈیول کے اثر کے نیچے آ گئے، لیکن میں ان کو کہتا ہوں کہ تمہاری یہ جہالت اصل میں ڈیول کا اثر ہے، کیونکہ سچائی کی تلاش کا نہ ہونا جہالت ہے، اور سچائی کی طرف سے آنکھیں بند کر لینا اور اس امکانی رستے کو ہمیشہ کے لیے بند کر دینا کہ تمہارے علاوہ بھی سچائی پائی جا سکتی ہے، اس نے کہا میرے نزدیک یہ شیطانیت ہے، اور واقعتاً یہ بات درست ہے۔ تو یہ جو نیک اثر اتنا اچھا چھوڑا ہمارے ایک احمدی مخلص انگریز دوست نے، یہ وہاں ختم نہیں ہوا، اس شخص تک ختم نہیں ہوا جس پر یہ اثر پڑا تھا، بلکہ آگے وہ اس اثر کا مشن بردار بن گیا، اور با اثر ہونے کی وجہ سے خدا کے فضل سے بڑے بڑے اچھے حلقوں میں وہ باتیں پہنچ رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ دوست جو اب اس مجلس میں آئے تھے ان کے اندر بھی ایک نمایاں تبدیلی میں نے دیکھی، دلچسپی پائی، اور سب نے اس بات کا، سب نے تو نہیں مگر بھاری اکثریت نے اس بات کا اظہار کیا کہ ہم اس دلچسپی کو مستقل کرنا چاہتے ہیں، اور یہ عارضی ملاقات نہیں ہوگی بلکہ ہم انشاءاللہ تو انہوں نے نہیں کہا تھا میں اپنی طرف سے داخل کر رہا ہوں، تو وہ ہم ضرور جماعت کے لٹریچر کا مطالعہ کریں گے۔ چنانچہ ایک دوست نے ہم جب دوسرے دن روانہ ہوئے تو رستے میں ایک جگہ تھوڑی دیر کے لیے تھے، وہاں انہوں نے اپنے احمدی دوست کو کہا ہوا تھا کہ جب وہ آئے تو مجھے ضرور ملائیں، میں نے ساتھ تصویر بھی کھنچوانی ہے اور باتیں بھی کرنی ہے۔ چنانچہ انہوں نے بھی اسی قسم کے نئے خیالات کا اظہار کیا۔ جماعت کے لیے جو دلچسپی پیدا ہو رہی ہے وہ اسلام کے لیے ایک عظیم دروازہ کھل رہا ہے، اور یہی وہ رستہ ہے جس سے لوگوں نے دراصل اسلام میں داخل ہونا ہے۔
ارد گرد دیواریں کھڑی کر دی گئی. بہت سے مسلمان ممالک نے اپنے جاہلانہ رویے کے نتیجے میں اسلام کو بدنام کیا ہے اور جگہ جگہ ان رستوں کو بند کر دیا گیا ہے جن رستوں سے لوگ اسلام میں داخل ہو سکتے ہیں. اس لیے اب دروازہ اگر کوئی ہے تو جماعت احمدیہ کا دروازہ ہے، لیکن اس دروازے کو وسیع کرنا یہ بنیادی مسئلہ ہے. اور یہ دروازہ اس طرح تو نہیں ہے جس طرح ہماری اس مسجد کے سامنے دروازہ ہے یا آپ کے گھروں کے دروازے ہوتے ہیں. یہ ایک تمثیلی دروازہ ہے جو وسعت اختیار کر سکتا ہے، اور یہ وسعت احمدیوں نے اپنے عظمت کردار کے ذریعے پیدا کرنی ہے، ورنہ یہ دروازہ خود تنگ رہے گا اور کھلے گا نہیں. ایک نعمان کی ضرورت نہیں ہے، لاکھوں کروڑوں نعمانوں کی ضرورت ہے جو مختلف ملکوں میں پیدا ہوں اور اپنے عظمت کردار کے ذریعے لوگوں کو اسلام کی طرف متوجہ کریں اور ان کے دل کے رستے سے لوگ پھر اسلام میں داخل ہونا شروع کریں. ان کی آنکھوں کی راہوں سے وہ اسلام کے حسن کا مطالعہ کریں. اس نقطۂ نگاہ سے داعین اللہ کی ضرورت کی شدت محسوس ہو رہی ہے، مگر اس نوع کے داعین اللہ جس کا میں بیان کر رہا ہوں کہ ان کے ساتھ ان کے کردار میں ایک حسن اور کشش ہو. بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا کردار ٹھیک ہے، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم جھوٹ نہیں بولتے، ہم کسی طرف نہیں مارتے اور یہی تبلیغ ہے. لیکن یہ غلط فہمی میں دور کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم نے عظمت کردار کی اہمیت بیان کرنے کے باوجود قول حسن کو پہلے رکھا ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور گونگی شرافت کا نام نہیں دیا. اور انبیاء کی تاریخ جو ہمارے سامنے پیش کی ہے اس میں کہیں بھی گونگی شرافت دکھائی نہیں دیتی، بلکہ امر واقعہ یہ ہے کہ شرافت کو دیکھ کر اگر وہ گونگی ہو تو مخالفت ختم ہو جائے کرتی. اور لوگ یہ اصرار کرتے ہیں کہ تم شریفانہ زندگی بسر کرو لیکن منہ سے کچھ نہ بولو، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے. تو دعوت اللہ محض عظمت کے ذات سے نہیں ہوا کرتی، اس کے لیے زبان کا حرکت میں آنا بہت ضروری ہے، اور اس کے نتیجے میں شرافت کے باوجود پھر مخالفتیں پیدا ہوتی ہیں. لیکن جو شریف دل ہیں ان کو شرافت جیت لیتی ہے. جو بد کردار لوگ ہیں یا کجی رکھنے والے لوگ ہیں وہ اپنے دل کے مرض کا شکار ہو جایا کرتے ہیں. لیکن بنیادی بات یہی ہے کہ ایسے داعین اللہ کی ضرورت ہے جن کی زبان بھی قول حسن پر قائم رہے. اور قول حسن کی تعریف میں پہلے بارہا کر چکا ہوں. اس میں دلیل کی بات نہیں ہے، صرف اس میں حسن کلام کی بات ہے. یعنی ایسے رنگ میں بات کی جائے جس میں دلکشی پائی جائے. بس بات کے انداز میں دلکشی ہو اور کردار اعلیٰ اور مضبوط ہو اور کردار لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والا ہو تو دنیا کی کوئی طاقت اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ دو شرطیں خدا تعالیٰ نے لگا دی ہیں. اس کے بعد فرمایا ہے کہ جاؤ میدان میں کامیابیاں تمہارے قدم چومیں. وہ جو تمہاری جان کے دشمن ہیں، یہاں تک یہ آیت فرماتی ہے آگے جا کے، وہ جان نثار دوست بن گئے. لیکن ایک اور شرط ساتھ یہ لگائی کہ صبر بھی ساتھ رکھنا. وہ لوگ جو صبر کے ساتھ ان باتوں پہ قائم رہیں گے، یعنی قول حسن کے ذریعے، خوبصورت کلام کے ذریعے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتے رہیں گے، اور ان کا کردار ان کے کلام کو جھٹلانے والا نہیں بلکہ تقویت دینے والا ہوگا. ان کو یہ خوشخبری ہے کہ اگر وہ صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اس طریق پر کارگر ہوں تو ان کے لیے کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں. اور دشمنی کا ذکر ضرور فرمایا کہ اس کے باوجود قول حسن اور اعلیٰ کردار کے باوجود دشمنی ہوا کرتی ہے. فرمایا تم اس پر قائم ہو جاؤ، دشمنیاں تبدیل کرنا ہمارا کام ہے، اور ہم دشمنوں کے دلوں سے رحمت کے چشمے پھوڑ دیں گے، یہاں تک کہ وہ لوگ جو تمہارے خون کے پیاسے ہیں تم پر خون نچھاور کرنے میں اپنا فخر سمجھیں گے. کتنا عظیم الشان پیغام ہے اور کتنے مختصر الفاظ میں خدا تعالیٰ نے اس سارے مضمون کو وہ جو ایک سمندر کی طرح ہے ایک کوزے میں بند کر دیا ہے. بس داعین اللہ کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ فوری طور پر اپنے کردار کا محاسبہ کریں اور اپنی طرز کلام کا بھی محاسبہ کریں. بہت سے مبلغین میں نے ایسے دیکھے ہیں جو زندگیاں تبلیغ میں صرف کرتے ہیں لیکن ان کی بات کاٹنے والی ہوتی ہے.
وہ جب آگے سے کوئی سختی کی بات سنتے ہیں یا تیزی دیکھتے ہیں تو جواب میں بھی وہ تیزی پیدا کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ دشمن کو شکست دینا ہمارا کام ہے. حالانکہ دشمن کو شکست دینا ہرگز کام نہیں ہے، دشمن کا دل جیتنا کام ہے. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، یہ مقصد بنا دیا خدا تعالیٰ نے تبلیغ کا، اور کتنا واضح مقصد. یہ نہیں فرمایا کہ پھر تم دشمن کو شکست پہ شکست دیتے چلے جاؤ، فرمایا کہ پھر یہ ہوگا اور یہ ہونا چاہیے کہ شدید دشمن بھی تمہارا محب اور جانثار دوست بن جائے. جس کو آپ نے دوست بنانا ہو اس کو تیز کلام کے لیے ذریعے تو دوست نہیں بنایا جا سکتا. گھروں میں بچوں میں نے دیکھا ہے جب گفتگو چلتی ہے، اگر کوئی ایک بچہ دوسرے کو تیزی سے جواب دے تو وہ دوسرا اور تیزی سے جواب دیتا ہے، یہاں تک کہ بعض دفعہ وہ لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے کو جو ہاتھ میں ہے مارنا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ لوگ جو پہلے ہی آپ کی جان کے دشمن ہیں، قرآن کریم فرماتے ہیں جان کے دشمن، ان کے ساتھ آپ تیز کلامی سے کس طرح مقابلہ کریں گے؟ ان کے اندر جو بد رجحانات ہیں ان کو اور بھی آپ آگ لگا دیں گے، ان کے اندر جو مخالفتوں کے تیل ہیں ان کو تیلی دکھائیں گے. اس لیے قرآن کریم نے بہت ہی حسین اور بہت ہی کامل کلام فرمایا ہے یہ سب کچھ کرو لیکن مقصد یہ پیش نظر رکھنا کہ تم نے دشمنوں کے دل جیتنے. اور قول حسن اس تعریف کے تابع ہے. قول حسن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم غالب آ جاؤ بحث میں، کیونکہ بحث میں غالب آنے کے نتیجے میں دل ضروری نہیں کہ جیتے جائیں، بعض دفعہ مخالفتیں بڑھ جایا کرتی ہیں، بعض دفعہ دشمن ہیٹا محسوس کرتا ہے، اپنے آپ کو ذلیل محسوس کرتا ہے اور رد عمل میں اور زیادہ سختی کرتا ہے. تو فرمایا تمہاری طرز کلام حسین ہونی چاہیے، یعنی دل جیتنے والی ہو. اور عمل کے متعلق تو پہلے ہی میں نے بتا دیا ہے، وعمل صالحا، جب اعمال حسین ہوں تو قول کے اندر نہ صرف یہ کہ مزید حسن پیدا ہوتا ہے بلکہ وزن پیدا ہو جاتا ہے. اس کے بغیر حسین قول کھوکھلا ہوتا ہے، اس میں جذب کی طاقت نہیں ہوتی. انفرادی طور پر تو ہمیں ضرورت ہے ہی، لیکن اب قومی طور پر نئی صدی کے ساتھ اتنے بڑے بڑے رستے کھل رہے ہیں کہ صرف یہ سوال نہیں ہے کہ ہم اپنے دروازے کھولیں، خدا تعالیٰ کی تقدیر لوگوں اور قوموں کے دلوں کے دروازے کھول رہے، اور بعض ایسی قوموں کی طرف سے جماعت احمدیہ کے ساتھ رابطے ہو رہے ہیں جن میں پہلے کبھی تبلیغ کے لیے کوئی دروازہ نہیں کھلا اور مطالبے شروع ہو گئے. چین کی طرف سے بجائے اس کے کہ ہماری کوششیں کارآمد ثابت ہوتی یا بار ثابت ہوتی، مسلسل ایسے لوگوں کی طرف سے رابطے ہو رہے ہیں جن سے ہمارا کوئی رابطہ نہیں تھا، لیکن اس کا آغاز بھی ایک اچھے احمدی کے اعلیٰ کردار کے نتیجے میں ہوا. ایک چینی افسر، ایک چینی اسکالر باہر آئے ہوئے تھے، ایک پروفیسر باہر آئے ہوئے تھے، اس طرح رابطے ہوتے ہیں. اس نے ایک ایسے احمدی کو دیکھا جس کو اس نے مختلف پایا، اور وہ ایسا احمدی تھا جس کی شرافت گونگی نہیں تھی بلکہ بولنے والا تھا. اس کے کردار میں دلچسپی ہوئی، اس نے زبانی اس کو بتانا شروع کیا کہ میں کیوں مختلف ہوں، ہمارا کیا اخلاقی ضابطہ ہے جس کے نتیجے میں، جس کی پیروی کے نتیجے میں تو میرے اندر ایک فرق دیکھ رہے ہیں. چنانچہ اسلام کا تعارف، احمدیت کا تعارف، اور اس کے نتیجے میں ایک خاص مثال جو میرے سامنے ہے، اس نے وسیع پیمانے پر، کیونکہ صاحب اثر آدمی تھا، چین سے رابطے شروع کیے. شروع میں ان رابطوں کا منفی نتیجہ نکلا اور اس کو بڑی سختی سے ہدایتیں آئیں کہ خبردار اس فرقے کے قریب نہ جانا، یہ تو بڑا خطرناک فرقہ ہے اور مرتد لوگ ہیں، اور جو باتیں ہم نے سنی ہوئی تھی وہ دہرانے شروع کی. میں نے بھی ان سے رابطہ اپنا قائم رکھا، ان کو کہا کہ آپ یہ طرفہ باتیں سن کے ٹھنڈے نہ ہوں، دشمن یہ کیا کرتے ہیں ایسی باتیں. خدا تعالیٰ نے ہدایت کے راستے میں شیطان بھی لگائے ہوئے ہیں، وہ واضح دیتے چلے جاتے ہیں کہ نہیں یہ غلط راستہ ہے، ادھر آؤ، کان میں باتیں پھونکتے ہیں، پس پردہ یا پیٹھ کے پیچھے باتیں کرتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں اس سے دوسروں سے بات کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، تو ہماری بات سنو اور سمجھ لو کہ یہ شیطانی لوگ ہیں، ان کے ساتھ ان کے قریب بھی نہیں جانا.
اس لیے آپ لٹریچر کا مطالعہ ضرور کر لیں، ان کو موقع دیں، ہمیں بھی موقع دیں۔ چنانچہ بعض چیزیں ان کو بھجوائی گئیں، انہوں نے مطالعہ کیا اور ان کے دل کی کایا پلٹ گئی، انہوں نے پھر دوبارہ رابطے کیے، اور اب مجھے اطلاع ملی ہے کہ ان رابطوں کے نتیجے میں ان لوگوں نے بھی وہاں تحقیق کی، اور ان کے بڑے بااثر رہنماؤں نے میں سے بعض نے ان کو لکھا ہے کہ ہم نے اب جو تحقیق کی ہے تو پتہ چلا ہے کہ یہی جماعت ہے دراصل جو در حقیقت اسلام کی علمبردار ہے، اور ہمیں اس تحقیق سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ یہی جماعت ہے جو امن پرست ہے اور تلوار کے ذریعے نہیں بلکہ محبت کے ذریعے اور پیغام کے ذریعے دلوں کو فتح کرنے کا شعار رکھتی ہے۔ یہ ان کا کردار ہے، اس لیے ہمیں دلچسپی پیدا ہو گئی ہے، اور بعض لوگ اب وہاں سے کوشش کر رہے ہیں کہ جس قدر جلد موقع ملے وہ یہاں آئیں، کچھ عرصہ یہاں ٹھہریں اور جماعت کے متعلق مزید معلومات حاصل کریں۔ اسی طرح روس میں بھی خدا تعالیٰ کے فضل سے وسیع پیمانے پر رابطوں کے دروازے کھولے جا رہے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی توفیق عطا فرما دی کہ ان قوموں کے لیے جو لٹریچر کا خلا تھا اسے پورا کرنا شروع کریں، اور اس وقت ہم خدا کے فضل سے پہلے ہی اس مقام پر کھڑے ہیں کہ جب مطالبہ آئے ان کو کچھ نہ کچھ ضرور پہنچا دیں، خصوصیت کے ساتھ قرآن کریم ان کی زبان میں، کیونکہ اس سے بہتر اور کوئی لٹریچر مہیا ہو ہی نہیں سکتا۔ اسلام تو ہے ہی، لیکن دنیا بھر کے لٹریچر میں قرآن سے بہتر کوئی کتاب نہیں۔ اس لیے قرآن کریم میں تو ہم خدا کے فضل سے اس معاملے میں خود کفیل ہو چکے ہیں، کثرت کے ساتھ شائع ہو رہا ہے اور اسٹاک میں بھی موجود ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی لٹریچر تیار کیا گیا ہے جو متفرق امور سے متعلق ان سے تعارف کروائے گا۔ تو اس ضمن میں آپ کو بتا رہا ہوں، متنبی خوشخبری دے رہا ہوں کہ باہر سے دروازے کھلنے شروع ہو گئے ہیں اور دیواریں ٹوٹ رہی ہیں۔ آپ اپنے دروازوں کو کیوں تنگ رکھیں؟ اگر ان کھلتے ہوئے دروازوں کے مقابل پر آپ نے بھی اپنے دروازے کشادہ نہ کیے اور وسیع تر نہ کرتے چلے گئے تو پھر اسلام کے نہ پھیلنے کی ذمہ داری آپ پر ہوگی، پھر آپ خدا کے سامنے ضرور جواب دیں گے۔ اور جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، دروازے کھلنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے کانٹیکٹ پوائنٹس زیادہ ہیں، یعنی بجائے اس کے کہ ایک مبلغ یا 10 یا 100 مبلغ یا 100 داعی نظر اللہ یا 1000 داعی نظر اللہ اسلام کے لیے کھلے رستے بن جائیں اور اسلام کے لیے لوگوں کو داخل ہونے کے لیے اپنے دلوں کے راستے پیش کریں، لاکھوں کی ضرورت اور ہر جگہ ان رابطوں کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اس ضمن میں جیسا کہ میں نے پہلے بھی بارہا کہا ہے، ہمیں ان قوموں کی طرف بیرون ان ملکوں سے باہر توجہ کرنی چاہیے۔ ملکوں کے جو دروازے کھلیں گے اور کھل رہے ہیں اللہ کے فضل سے، ان سے تو ہم جماعتی اور انتظامی سطح پر رابطے کریں گے اور جہاں تک توفیق ہوگی ان رابطوں کو مؤثر بنائیں گے۔ لیکن جب میں کہتا ہوں ان قوموں کے دروازے کھل رہے ہیں تو مراد یہ ہے کہ ایسے دروازے بھی ہیں جو ان ملکوں سے باہر ہیں۔ کروڑوں چینی ہے جو چین سے باہر زندگی بسر کر رہا ہے، اور لاکھوں روسی ہوں گے یا مشرقی کمیونسٹ دنیا کے بسنے والے لوگ، رکھوکھا ایسے ہیں جو اپنے ملکوں سے باہر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس لیے جو رجحانات وہاں پیدا ہو رہے ہیں اس سے بڑھ کر رجحانات ان ملکوں سے باہر پیدا ہونے کے عقلی امکانات ہیں۔ پہلے تو جب آپ کسی چین سے تعلق رکھنے والے چینی سے بات کرتے تھے تو یہ خوف اس کو دامنگیر ہو جاتا تھا کہ اگر یہ سچائی بھی ہے اور میں اس کو قبول بھی کر لوں تو میرا ملک اسے برداشت نہیں کرے گا۔ ایک روسی سے جب آپ بات کرتے تھے تو وہ خوف زدہ ہو جایا کرتا تھا۔ مجھے یاد ہے کالج کے زمانے میں، ایم ڈی ہاسٹل کے زمانے میں، اس کے بعد کی بات ہے، میں پارٹیشن کے بعد جب میں نیو ہاسٹل میں رہتا تھا، ایک روسی وفد آیا ہوا تھا، ہم کچھ طلبا کچھ مل کر احمدیہ لٹریچر تقسیم کرنے کے لیے ان تک پہنچے، اور روسی لٹریچر تو ہمارے پاس نہیں تھا مگر انگریزی اور بعض دوسرے لٹریچر کو وہ لوگ انگریزی جانتے تھے، وہ ان کو دیا
تو ہم سب نے محسوس کیا کہ وہ شخص خوفزدہ ہو، اور اس کے ساتھ ایک اور شخص بھی اس کے نائب کے طور پر تھا. ہو سکتا ہے وہ انٹیلیجنس کا آدمی ہو، کیونکہ ان دنوں میں خصوصیت سے جب روسی وفد باہر جایا کرتے تھے تو ان کے ساتھ انٹیلیجنس آفیسر ضرور جایا کرتے تھے. اب اس میں بہت فرق پڑ چکا ہے. وہ اس کی طرف دیکھتا تھا، اس کی آنکھوں میں خوف تھا. اس نے معذرت کی کہ نہیں، میں یہ قبول نہیں کر سکتا. اس کے مقابل پر بہت سے دوسرے تھے جنہوں نے قبول کر لیا. جہاں تک مجھے یاد ہے رشین نے یا قبول کیا ہی نہیں تھا یا سرسری سے دلچسپی ایک آدھ چیز ہوگی، مجھے تو یہی یاد ہے کہ قبول نہیں کیا. اب وہ قبول کرتے ہیں، اب مطالبے کرتے ہیں. اب جہاں جہاں رشین ایمبیسڈر سے یا ایمبیسی سے ہمارے دوستوں نے رابطے کیے ہیں، انہوں نے گہری دلچسپی کا اظہار کیا ہے. اور ایک ایمبیسڈر تو نہیں تھے مگر افریقہ کے دوران ایمبیسی کے ایک سینئر افسر تھے، غالباً ڈیپٹی ایمبیسڈر تھے. انہوں نے مجھ سے، ان کو پہلے پہنچ چکا تھا قرآن کریم، انہوں نے مجھ سے بہت ہی تعریف کی. یہ تو ایسا اعلیٰ درجے کا ترجمہ ہے کہ اس سے دل پر گہرا اثر پڑتا ہے اور آپ کو اس کو روس میں پھیلانا چاہیے. تو روسی ہوں یا چینی ہوں یا وہ ان ملکوں کے بسنے والے جہاں تک ہماری رسائی نہیں تھی اور ابھی تک پوری طرح نہیں ہے، ان کے جگر گوشے جو باہر بس رہے ہیں ان تک تو آپ کی رسائی ہو سکتی ہے. بہت سے احمدیوں کو جن کو بھی توفیق ملے باہر ان علاقوں کے باہر کے احمدیوں کو، ان کو اپنا یہ مشن بنانا چاہیے کہ ہمارے لیے ان قوموں سے اسلام کے رابطوں میں اضافہ ہو جائے اور ہم وہ دروازہ بن جائیں جن سے یہ اسلام میں داخل ہو. اور اس طرح اسلام کا دروازہ وسیع ہوگا اور جتنے احمدی زیادہ اس میں شامل ہوں گے اتنے ہی اس میں وسعت پیدا ہوتی چلی جائے گی. اس ضمن میں ایک اور بہت ضروری نصیحت یہ ہے، پہلے بھی کی تھی لیکن دوست عموماً بھول جاتے ہیں، اس لیے بعض نصیحتیں بار بار کرنی پڑتی ہیں. وہ دو لوگ، وہ مخلصین، وہ سعادت مند احمدی جنہوں نے توفیق پائی کہ اگلی صدی کے لیے اپنے بچے ہدیتاً اسلام کو پیش کریں، وہ بارہا مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم ان کی تربیت کس طرح کریں. ان کو سمجھانے کے لیے، ان کو طریقے سکھانے کے لیے، ان کی مزید رہنمائی کے لیے ایک باقاعدہ شعبہ قائم کر دیا اور تحریک جدید کو میں نے سمجھا دیا ہے کہ کس قسم کا لٹریچر تیار ہو، کس قسم کی تربیتی نصائح ہونی چاہیے. ماں باپ تو بچوں کو تو وہ کریں گے، ہم نے تو ماں باپ کو بھی کرنی ہے. اور کیا رہنمائی ہونی چاہیے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے مطابق کام شروع کر دیں گے جلد. پھر ان کو یہ بھی سمجھایا ہے کہ ان بچوں کے لیے اس کے دوسرے قدم کے اوپر لٹریچر تیار کرنا ہے اور مختلف زبانوں میں تیار کرنا ہے تاکہ شروع سے ہی جس رنگ میں ہم تربیت کرنا چاہتے ہیں ان کے گھروں میں وہ تربیت شروع ہو جائے. اس ضمن میں میں نے یہ نصیحت کی تھی کہ جن واقفین نے نو کی پیشکش کرنے والوں کے ہاں بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں ان کو کیا سکھائیں. بیٹیوں کے لیے وہ سہولت نہیں ہے جو بیٹوں کے لیے ہو سکتی ہے کہ میدان میں جہاں مرضی ان کو پھینک دو. ان کے اپنے کچھ حفاظت کے تقاضے ہیں، کچھ ان کے اپنے نوعی تقاضے ہیں جن کے پیش نظر ہم ان سے اسی طرح کام نہیں لے سکتے جس طرح ہر وقت آخر زندگی مرد سے کام لے سکتے ہیں. اس لیے ان کو میں نے یہ کہا تھا کہ ایسی بچیوں کو تعلیم کے میدان میں آگے لائیں، علمی کام سکھائیں اور علم تو بڑھانا ہی ہے لیکن علم سکھانے کا جس نظام جو ہے جس کو B.Ed یا M.Ed کہا جاتا ہے، ایسی ڈگریاں جن میں تعلیم دینے کا سلیقہ سکھایا جاتا ہے، ان میں ان کو داخل کریں آئندہ بڑے ہو کر، لیکن ابھی سے ان کی تربیت اس رنگ میں شروع کریں. پھر ڈاکٹروں کی ضرورت ہے. خواتین ڈاکٹروں کو خدا تعالیٰ اگر توفیق دے تو وہ بہت بڑی خدمت کر سکتی ہیں اور بہت گہرا اثر چھوڑ سکتی ہیں اور اس راستے سے پھر وہ اسلام کو بھی آگے، اسلام کے پیغام دینے میں بھی دوسروں پر فوقیت رکھتی ہیں. اس لیے احمدی خواتین کو
डॉक्टर बनकर अपनी ज़िंदगियां पेश करनी चाहिए, या इन बच्चों को डॉक्टर बनाया जाए, जो बच्चियों को जो खुदा ताला के फजल से वक्त नौ में पैदा होंगे। इसी तरह मैंने ज़ुबानों का कहा था, और जिन ज़ुबानों की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है उनमें रूसी और चीनी 2 ज़ुबानें खुसूसियत के साथ अहमियत रखती हैं। जमात अहमदिया में जिन ज़ुबानों में कमी है उनमें एक स्पेनिश है, मसलन उसकी तरफ तवज्जो शुरू कर ली गई है खुदा के फजल से। फ्रांसीसी में हमारे बहुत से फ्रेंच स्पीकिंग अफ्रीकन ममालिक हैं जहाँ कसरत से अच्छी फ्रांसीसी बोलने वाले हमें मुहैया हो सकते हैं और हो रहे हैं खुदा के फजल से। लेकिन चीनी ज़ुबान में और रूसी ज़ुबान में हम बहुत कमी महसूस करते हैं। इसी तरह इटालियन में भी कमी है, मगर सबसे बड़ी ज़रूरत इस वक्त और अजीम ज़रूरत चीनी और रूसी ज़ुबान जानने वाले अहमदियों की है। इसलिए जहाँ नौजवान जिनको ये सहूलत हासिल हो तालीमी इदारों में इस पर तवज्जो कर सकें, उनको भी मेरी यही नसीहत है कि ये तवज्जो करें। लेकिन ये जो नए पैदा होने वाले बच्चे हैं, ऐसे मुल्कों में जहाँ चीनी और रूसी ज़ुबान सिखाने की सहूलतें मौजूद हों, उनको बचपन से उनको सिखाना चाहिए, और इनकी एम्बेसी से रब्ता करके अगर कुछ कैसेट्स वगैरह मुहैया किए जा सकें, वीडियोस मुहैया किए जा सकें, बच्चों के छोटे छोटे रिसाले, कहानियों की किताबें वगैरह ये मुहैया की जाएं, तो बहुत बचपन से अगर ज़ुबान सिखाई जाए तो वो इतने गहरे नक्श दिमाग पर कायम कर देती है कि उसके बाद बच्चे अहले ज़ुबान की तरह बोल सकते हैं। और बड़ी उम्र में सीखी ज़ुबान साहब कितनी मेहनत करें, वो अहले ज़ुबान जैसी ज़ुबान नहीं बनती। तौरी और फितरी तौर पर जो ज़हन सोचता है, वो बचपन से अगर सीखी हुई ज़ुबान है तो वो सोच उसकी बेसाख्ता होती है, कुदरती और तौरी होती है। लेकिन अगर बाद में ज़ुबान सीखी जाए तो सोच पे कुछ ना कुछ कदम रहती है, कुछ ना कुछ पाबंदियाँ रहती हैं, और फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ाना पड़ता है। बाद लोग निस्बतन तेज बढ़ाते हैं, बाद आहिस्ता, मगर वो जो तभी फितरी रवानी है वो पैदा नहीं हो सकती। इसलिए अहले ज़ुबान बनाने के लिए बहुत बचपन से ज़ुबान सिखानी पड़ती है। तो अगर पंघूरों में ज़ुबान सिखाई जाए तो ये भी बहुत अच्छा है, बल्कि सबसे अच्छा है। ऐसी अगर दाई मिल जाए, ऐसी नर्स मिल जाए, और जो तौफीक रख सकते हैं ऐसी नर्सों को रखने की, वो रखें जो चीनी नर्स हो, तो बच्चों को अब बचपन से गोद में खिलाते खिलाते चीनी ज़ुबान सिखा सकते हैं। रूसी ज़ुबान जानने वाली अहले ज़ुबान कोई औरत मिल जाए तो बच्चे उसके स्पुर्द किए जा सकते हैं। तो ये तो बातें हस्ब तौफीक होंगी, मगर जिनको तौफीक है उनको चाहिए कि वो बहुत बचपन से अपने बच्चों को चीनी और रूसी ज़ुबान सिखाने की कोशिश करें। इस सिलसिले में मैं कोई पाबंदी नहीं लगाता कि हमें 100 की ज़रूरत है या 1000 की ज़रूरत है। वाक़या ये है कि इतनी बड़ी कौमें और इनको इतनी अज़मत हासिल है इस वक्त दुनिया में कि अगर ये दोनों कौमें मसलन दुनियावी लिहाज से इकट्ठी हो जाएं तो सारी दुनिया में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ जाए, यानी इनके हक में हो जाए और बाकी दुनिया के खिलाफ हो जाए, और बहुत सी बड़ी बड़ी सियासी तब्दीलियाँ पैदा हो जाए। इनका इस वक्त अलग अलग होना ही बाद कौमों की खुशकिस्मती है, और वो ज़बरदस्ती भी दखल अंदाजी करके इस खुशकिस्मती को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और बाद दफ़ा गलतियाँ करते हैं और उल्टे नतीजे निकलते हैं। मगर जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, हमें इनके लड़ने या ना लड़ने, दुश्मनी या दोस्ती से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस्लाम दोनों के लिए बराबर है, और हमने जो इस्लाम का पैगाम पहुँचाना है उसके लिए हमें ज़ुबानदानों की ज़रूरत है, हर किस्म के ज़ुबानदानों की ज़रूरत है, जो तहरीर की मशक़ भी रखते हों, बोलने की मशक़ भी रखते हों, तर्जुमों की ताकत भी रखते हों, तस्नीफ़ की सलाहियत भी रखते हों। इसलिए जितने भी हों कम हों, यानी 1 अरब के लगभग या शायद इससे ज़्यादा अब चीन की आबादी है, और रूस और रूसी ज़ुबान जानने वालों की आबादी भी बहुत वसी है। मुझे इस वक्त पूरी तरह याद तो नहीं, लेकिन 50 करोड़ से
زائد ہوں گے جو روسی زبان جاننے والے لوگ ہیں یا بولنے والے ہیں. اس لیے جتنے بھی اگر سارے واقعین بھی یہ زبان سیکھ لیں تو وہ کوئی زیادہ نہیں ہوگا. مردوں کو بھی سکھائیں، میں نے بچوں کو بھی سکھائیں، لیکن بیٹیوں کو خصوصیت سے، کیونکہ علمی کام میں ہمیں واقفین بیٹیاں بہت کام آ سکتی ہیں. انہوں نے میدان میں بھی جانا ہوگا، لیکن وہ تصانیف کریں گی، وہ گھر بیٹھے ہر قسم کی خدمت کے کام اس طرح کر سکتی ہیں کہ اپنے خاندانوں سے ان کو الگ نہ ہونا پڑے. اس لیے ان کو ایسے کام سکھانے کی خصوصیت سے ضرورت ہے. بچوں کو تو ہم سنبھال لیں گے، ہم ان کو کسی جامعہ میں داخل کریں گے، کسی خاص ملک میں ان کا تعین ہوگا تو اس زبان کو کے اوپر ان کو مہر بنانے کی کوشش کی جائے گی. لیکن بچیوں پر ہمارا ایسا اختیار نہیں ہو سکتا، نہ مناسب ہے، نہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ اس طرح بچپن میں ان کو الگ کر کے پوری طرح جماعتی نظام کے تابع کیا جائے. اس لیے والدین کا دخل بچیوں کے اوپر لازماً جاری رہے گا یا بعد میں انتخاب ہوگا. اس لیے اگر وہ زبانیں سیکھ لیں تو گھر بیٹھے بڑی آرام سے خدمت کر سکتی ہیں. اور جب زبانیں سیکھیں تو جس وقت ان کے اندر صلاحیت پیدا ہو ان کو پھر ان زبانوں میں ٹائپ کرنا بھی سکھایا جائے اور ان زبانوں کا لٹریچر ان کو پڑھایا جائے. یہ نہ سمجھیں کہ زبان بولنا چالنا کافی ہوتا ہے یا لکھنا پڑھنے کا طریقہ آ جائے تو یہ کافی ہے. لٹریچر جتنا زیادہ پڑھا جائے اتنا ہی زبان میں وسعت پیدا ہوتی ہے. اس لیے پھر کثرت کے ساتھ ان کو رشین کلاسیکل ناول پڑھانے پڑیں گے، رشین کلاسیکل مضامین، کلاسیکل شعراء، ماڈرن شعراء، اور یہی حال چین میں بھی، چینی زبان میں بھی ہوگا، تاکہ بچپن سے ہی ان کا علمی ذخیرہ اتنا وسیع ہو جائے کہ وہ بڑی سہولت کے ساتھ ایک فطری رو کے ساتھ از خود علمی کاموں میں آگے بڑھتے چلے جائیں. تو میں امید رکھتا ہوں کہ واقفین زندگی اس پیغام کو اچھی طرح ذہن نشین کریں گے. اور آخری بات یہی ہے پھر بھی کہ اس کے ساتھ ان کی عظمت کردار کے لیے ابھی سے کوشش شروع کر دیں. بچپن میں کردار بنائے جاتے ہیں. دراصل اگر تاخیر ہو جائے تو بہت محنت کرنی پڑتی ہے. وہ محاورہ ہے کہ لوہا گرم ہو تو اس کو موڑ لینا چاہیے، لیکن یہ جو بچپن کا لوہا ہے یہ خدا تعالیٰ ایک لمبے عرصے تک نرم ہی رکھتا ہے، اور اس نرمی کی حالت میں اس پر جو نقوش آپ قائم کر دیتے ہیں وہ دائمی ہو جایا کرتے ہیں. اس لیے یہ وقت ہے تربیت کا. اور تربیت کے مضمون میں یہ بات یاد رکھیں کہ ماں باپ جتنی چاہیں زبانی تربیت کریں، اگر ان کا کردار ان کے قول کے مطابق نہیں تو بچے کمزوری کو لے لیں گے اور مضبوط پہلو کو چھوڑ دیں گے. یہ دو نسلوں کے رابطے کے وقت ایک ایسا اصول ہے جس کو بھلانے کے نتیجے میں قومیں ہلاک بھی ہو سکتی ہیں اور یاد رکھنے کے نتیجے میں ترقی بھی کر سکتی ہیں. ایک نسل اگلی نسل پر جو اثر چھوڑا کرتی ہے اس میں عموماً یہ اصول کا فرما ہوتا ہے کہ بچے ماں باپ کی کمزوریوں کو پکڑنے میں تیزی کرتے ہیں اور ان کی مضبوط کردار، ان کی باتوں کی طرف کم توجہ کرتے ہیں. اگر باتیں عظیم کردار کی ہوں اور بیچ میں سے کمزوری ہو تو بچہ بیچ کی کمزوری کو پکڑے گا. اس لیے یاد رکھیں کہ بچوں کی تربیت کے لیے آپ کو اپنی تربیت ضرور کرنی ہوگی. ان بچوں کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بچوں تم سچ بولا کرو، تم نے مبلغ بننا ہے، تم بدیانتی نہ کیا کرو، تم نے مبلغ بننا ہے، تم غیبت نہ کیا کرو، تم لڑا جھگڑا نہ کرو. اور یہ باتیں کرنے کے بعد پھر ماں باپ ایسا لڑیں جھگڑیں، پھر ایسی مغلظات رکھیں ایک دوسرے کے خلاف، ایسی بےعزتیاں کریں کہ وہ کہیں کہ بچے کو تو ہم نے نصیحت کر دیا، اب ہم اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا. جو ان کی اپنی زندگی ہے وہی بچے کی بنے. جو فرضی زندگی انہوں نے بنائی ہوئی ہے کہ بچہ یہ کرو، بچے کو کوڑی کی بھی اس کی پرواہ نہیں. ایسے ماں باپ جو جھوٹ بولتے ہیں وہ لاکھ بچوں کو کہیں کہ جب تم جھوٹ بولتے ہو بڑی تکلیف ہوتی ہے، تم خدا کے لیے سچ بولا کرو، سچائی میں زندگی ہے. وہ بچہ کہتا ہے ٹھیک ہے یہ بات، لیکن اندر سے وہ سمجھتا ہے کہ ماں باپ جھوٹے ہیں اور وہ ضرور جھوٹ بولے گا.
اس لیے دو نسلوں کے جوڑ کے وقت یہ اصول کا فرما ہوتا ہے اور اس کو نظر انداز کرنے کے نتیجے میں آپس میں خلا پیدا ہو جاتے ہیں۔ جن یورپین ممالک میں نے سفر کیا، ہر ایک یہ شکایت کرتا ہے کہ ہماری نسل اور اگلی نسل کے درمیان ایک خلا پیدا ہو گیا ہے، اور میں ان کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ خلا تم نے پیدا کیا ہے۔ تم نے زبانی طور پر ان کو اعلیٰ اخلاق سکھانے کی کوشش کی، تم نے زبانی طور پر ان کو اعلیٰ کردار سمجھانے کی کوشش کی، تم نے کہا کہ اس طرح غلط نوجوانوں سے ٹھیک نہیں، اس طرح تم نے یہ حرکتیں کرنا مناسب نہیں ہیں، لیکن تمہاری زندگیوں میں اندرونی طور پر انہوں نے یہی باتیں دیکھی جن کے اوپر کچھ ملمہ تھا، کچھ دکھاوے کے چادریں پہنائی گئی تھی، اور در حقیقت یہ بچے جانتے تھے اور سمجھتے تھے کہ تم خود ان چیزوں میں زیادہ دلچسپی لیتے ہو، اس لیے وہ بنے جو تمہاری اندرونی تصویر ہے، اور تم جو خلا محسوس کر رہے ہو اپنی بیرونی تصویر سے محسوس کر رہے ہو۔ وہ تصویر جو تم دیکھنا چاہتے تھے، جو تمہارے تصور کی دنیا تھی، تمہارے عمل کی دنیا بن گئی، لیکن تمہارے تصور کی دنیا کی کوئی تعبیر نہیں پیدا ہوئی، اس لیے تم بظاہر اس کو خلا سمجھ رہے ہو، حالانکہ یہ تسلسل ہے، برائیوں کا تسلسل ہے جس کی چوٹیاں بلند تر ہوتی چلی جا رہی ہیں، یا اگر گہرائی کے اصطلاح میں باتیں کریں تو خار مذلت کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو جماعت احمدیہ کو اگلی نسلوں کے کردار کی تعمیر میں اس اصول کو ہمیشہ یاد رکھنا ہوگا، ورنہ وہ ہمیشہ دھوکے میں مبتلا رہیں گے اور اگلی نسلوں سے ان کا اختیار جاتا رہے گا، ان کی باتیں نہیں مانیں گے۔ خصوصاً واقفین نو کے بچوں پر بہت ہی گہری ذمہ داری ہے۔ 5000 یا زائد بچے جتنے بھی اس دور میں پیش ہوتے ہیں، انہوں نے اگلی دنیا سنبھال لی، اگلی نسلوں کی تربیت کرنی ہے، نئے قوموں کے چیلنجوں کا سامنا کرنا ہے، اور اسلام کی نمائندگی کرتے ہوئے بڑے بڑے مقابلے کرنے والے لوگ ہیں جو ان میں سے پیدا ہوئے ہیں، بڑے بڑے مارکے سر کرتے ہیں۔ آپ اگر اس مضمون کو بھول کر عام غفلت کی حالت میں اپنی سابقہ زندگی بسر کرتے چلے جائیں گے تو آئندہ پیدا ہونے والے واقعین پر آپ کے بد اثرات مترتب ہو جائیں گے، اور پھر جماعت جتنا بھی کوشش کرے گی ان کی ویسی اصلاح نہیں کر سکتی۔ میں نے دیکھا ہے جامعہ میں جو بد عادتوں والے بچے آتے ہیں، لاکھ زور مارے استاد، ان کی بد عادتیں کچھ نہ کچھ مدھم پڑ جاتی ہیں، وہ مٹتی نہیں۔ بد عادت کو مٹانا بہت مشکل کام ہے۔ ہاں، اندرونی طور پر بعض لوگوں میں ایک دم تقویٰ کی حالت پیدا ہو جاتی ہے، خدا کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، وہ پھر اس اندرونی طاقت کے ذریعے خدا کے فضل سے اپنے ساری بدیوں کو اتار پھینکتے ہیں، لیکن اس کو انقلاب کہا جاتا ہے۔ میں اس وقت ایسے انقلاب کی بات نہیں کر رہا، میں تربیت کے اصولوں کی بات کر رہا ہوں۔ جہاں تک تربیت کا تعلق ہے، آپ نے اگر یہ واقفین اچھی حالت میں سلجھی ہوئی طبیعتوں کے ساتھ جماعت کے سامنے پیش کیے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس جوہر قابل سے بہت عظیم انقلابات برپا ہوں گے انشاءاللہ، اور جماعت ان سے بڑے بڑے عظیم فوائد حاصل کر سکے گی۔ لیکن اگر معمولی کجیوں والے بھی آئے تو بعض دفعہ وہ کجیاں پھر بڑھنی شروع ہو جاتی ہیں، بعض دیواروں میں رکھنے پڑتے ہیں، وہ سطحی ہوتے ہیں، اور انجینئر دیکھتے ہیں کہتے ہیں کوئی خطرے کی بات نہیں، مگر بعض گہرے ہوتے ہیں اور وہ وقت کے ساتھ پھٹنے شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر چھتیں بھی ان کی وجہ سے گر جاتی ہیں۔ بنیادی اخلاقی کمزوریاں ان گہرے رسموں سے کے مشابہ ہوا کرتی ہیں۔ ان کو اگر ایک دفعہ آپ نے پیدا ہونے دیا تو آئندہ نسلوں کی چھتیں گرا دیں۔ اس لیے خدا کا خوف کرتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے اس مضمون کو خوب اچھی طرح ذہن نشین کریں اور دل نشین کریں، اور اپنے کردار میں ایک پاکیزہ تبدیلی پیدا کریں، تاکہ آپ کی یہ پاکیزہ تبدیلی اگلی نسلوں کی اصلاح اور ان کی روحانی ترقی کے لیے کھاد کا کام دے اور بنیادوں کا کام دے جس پر عظیم عمارتیں تعمیر ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر